بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنی بھی قومیں آئی ہیں ان پہ ڈرانے والا، نذیر، بشیر، اللہ کی طرف بلانے والا ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے انبیاء آئے۔ تمام انبیاء کرام کا ایک ہی مقصد مشن تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ قومیں بہت طاقتور، بہت وسائل کے ساتھ اور بہت قوی ہونے کے باوجود جو یہ خیال کرتی تھی کہ ہمیں کوئی تحقیق نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی یہاں سے ہٹا نہیں سکتا، ہماری قوت جو ہے، عاد بھی ان میں سے ایک ہے۔ قوم عاد بہت طاقتور قوم تھی جس نے اپنے زمین کو مسکن بنایا، لیکن زمین میں بہت ہی بڑا فساد مچایا۔ طاقت ہونے کے باوجود، طاقت ایک اگر اس کو صحیح راستے میں نہیں لگائیں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں، نبی کی بات حود علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، لیکن اس طرف جا ہی کوئی نہیں رہا۔ کیوں؟ کہ وہ صرف ایک رب کے بجائے جو ان کے والدین، ان کے قبائل، جو ان کے معاشرے میں پوجا جا رہا تھا بت، ان کی پوجا کر رہے تھے، اسی راستے پہ چل رہے تھے۔ کہا گیا کہ ان سے بچو جو نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ ایک پتھر، ایک بت، ایک مورتی، ایک قبر، ایک کوئی اگر موجود ہونے کے باوجود اس کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے، کیا کسی کو دے سکتا ہے؟ لیکن اتنے قوی جسم ایک بڑی چھوٹی مورتیوں کے آگے کیسے ڈھیر ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ جو نہ بول سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، نہ اپنا حالت بیان کر سکتا ہے، نہ اس کے اندر استطاعت ہی نہیں ہے، قوت ہی نہیں ہے، وہ کیا سمبل ہے کہ وہ کسی کی حاجت روائی کرے، مشکل کشائی کرے، اس کے دکھ درد اور اس کے مشکلات کو کم کرے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم چھوٹے چھوٹے سہاروں کو لیتے رہیں۔ حضرت حود علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ قوم عاد باز آ جائے، سیکھ جائے، لیکن نہیں، اس سے پہلے کتنے قومیں تباہ ہوئی، لیکن وہ قوم اپنی طاقت کے نشے میں پیغمبر کو جھٹلا رہی ہیں، دلیل مانگ رہی ہیں، لے آئیں عذاب ہو۔ جب عذاب آتا ہے تو پھر مہلت دی نہیں جاتی، مہلت تو اس سے پہلے ہوتی ہے۔ جو وقت ملتا ہے، جو عمر ملتی ہے، جو قوت ملتی ہے، جو وسائل ملتے ہیں، جو عہدے ملتے ہیں، یہی ان کو مثبت انداز سے استعمال کریں گے اللہ کی راہ میں، ورنہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کیسے اس انجام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس آخرت کو سمجھنے کی کوشش کریں جو پناہ ہے، جو ہمارے انسین ہے، جو غیب ہے، جو ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیغمبروں کی بات مانیں۔ پیغمبروں کی بات نہیں مانیں گے تو دنیا اور آخرت میں خسارہ ہوگا۔ عاد نبی کو جھٹلا رہے ہیں، عذاب کی دھمکی دے رہے، وہ کہتے ہیں لے آؤ، لیکن جب عذاب آیا تو پھر اوندے منہ پڑے رہے۔ چیخ کی آواز، تباہی، بربادی۔ جو موقع تھا کہ ہم کچھ کر کے جا سکتے تھے، وہ کچھ کر کے جا سکتے تھے۔ قوم تھی، آدم کے بیٹے تھے، ہماری در انسان تھے، قد کاٹ، بہت بڑے، وسیع، عریض جسم، لیکن جس نے پیدا کیا ہے وہی تو قوی ہے، جس نے کسی کا سہارا نہیں لیا ہوا ہے، جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ جو طاقت دیتا ہے وہ خود قوی ہی ہے۔ وہ طاقت دے کے آزما رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ میرے راستے میں اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کریں، اپنے جائز و ناجائز کو سمجھنے کی کوشش کریں، کس طریقے سے لوگ اپنی حدود کو لانگھنے کی کوشش نہ کریں، کیسے وہ اپنی زندگی میں مثبت انداز سے گزارنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہوگا تو پھر مشکل ہو جائے گی۔
ہمیں اس وقت کا جو نبیوں کو جھٹلانے کے بعد نبیوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اگر ہم اختیار کریں گے تو کوئی کامیابی نہیں ہے. تمام انبیاء آئے ہیں، اپنی امتوں کو سمجھایا ہے، سکھایا ہے کہ وہ اپنے اس آخرت اور اس کے بعد والی زندگی کو سمجھیں، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے جفاکشی اور محنت سے، اپنے روزانہ کے اوس بے پناہ قوت سے جو اس کو ملی ہوئی ہے اس کے راستے میں لگائے. لیکن انسان اپنی اس قوت اور اس خیر خواہی کو اپنے بارے میں ایک عبرت لینے کے بجائے، موقع ڈھونڈنے کے بجائے، بلکہ وہ اس سے بھاگتا ہے اور جان چھڑا کے یہ کہتا ہے کہ میں تو بہت کچھ ہوں. جب بہت کچھ ہونے کے باوجود جب وہ بلا آتی ہے، وہ طوفان آتا ہے، وہ سختی آتی ہے، سب کچھ پس کے رہ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں باقی رہتا، کوئی بھی سہارا نہیں ملتا. ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اس طریقے سے ہم اپنے ان قوتوں کو، ان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، صحیح راستے پہ استعمال کریں. موقع ہے، ہر بندے کے لیے موقع ہے. قوم عاد بڑی ہی طاقتور قوم اور چھوٹی چھوٹی مورتیوں کو پوج رہے ہیں، جھوٹے خداؤں کو پوج رہے ہیں، جن کو ان کے باپ دادا نے خدا بنایا ہوا ہے، جنہوں نے روایت بنایا. اس لیے ہم ری تھنکنگ کریں، ریویو کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم قبروں پہ تو نہیں جھک رہے، کہیں ہم نے کسی مزار پہ تو نہیں جھک رہے، کہیں کسی کے شخص کو جو نا وہ ہمارے سروں پہ جوتیاں مار رہا ہے، ہمارے سر پہ جوتیاں رکھ رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے، پہنچی ہوئی سرکار ہے. پہنچنا اس طریقے سے نہیں ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے، اس سے ہٹ کے کوئی بھی کریں گے تو ہمارے لیے وہ بال ہے. دین کو غلط پیرائے میں استعمال کرنے کے بجائے اپنی آخرت بنائیں. آخرت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنے جھوٹی چیزیں ہیں، جتنی نااہل چیزیں ہیں، لوگوں نے پیٹ کے دھندے کے لیے بنائی ہیں. پیٹ کے دھندے کے لیے آپ نے اپنے بزنس مائنڈ بنائیں، روزگار بنائیں، روزگار پیدا کریں. لیکن اگر آپ ان چیزوں کو استعمال کریں گے، لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے، لوگ بیوقوف بن جائیں گے. پڑھے لکھے لوگ، ایک تو پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی. ایکسکیوز می. تو اس کے بعد جو ہے ہماری حالت کیا ہوگی؟ صرف ایک اللہ کے آگے جھکو، کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے، کوئی بھی ہو، صرف ایک رب جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. ہمارے پاس مہلت ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں. اور موقع جو دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو کس طریقے سے ہم اس موقع سے اپنے آپ کو غنیمت جانے، کام کریں. زندگی ایک موقع ہے، کیسے اچھا کیا جا سکتا ہے، کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، تو اللہ کی توفیق سے ممکن ہے. والسلام.